حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح مع الجسد، روح اور جسد دونوں کے ساتھ آسمان پر اٹھایا ہے، اور قرب قیامت میں واپس آئے گا اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے اور بابی لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور نعوذ باللہ اس کے ماننے والے سارے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے یہودیوں کے خلاف اور دجال کو قتل کریں گے، اور یہ غلام احمد جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ مسیح موعود کہتا ہے، اور قادیانی بھی اس کو جب نہ یاد کرتے ہیں تو نام لیتے ہیں مسیح موعود، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور جو جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی جہاد کی حرمت کا فتویٰ دے رہا ہے۔ نمبر 2 کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں کون سے دجال کو مارا ہے، اور وہ قرب قیامت میں قیامت کی نشانی بن کے آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا قبر کہاں بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، یہ جھوٹا دجال قذاب، اس کا قبر کہاں بنا ہے؟ قادیان میں۔ کہاں بنا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے نہ جہاد کیا ہے، نہ جہاد کو مانتا تھا، بلکہ انگریز کی اطاعت کو واجب مانتا تھا اور جہاد کی حرمت کا فتویٰ دیتا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دجال کو نہ دیکھا ہے، نہ قتل کیا ہے، نہ اس کے زمانے میں کبھی آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ مسیح موعود نہیں بلکہ دجال و کذاب اور کافر ہے، لہذا یہ جھوٹا دجال تھا جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا تھا، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بنا کر اس کا نزول ہوگا شام میں دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر، اور اس وقت مسلمانوں کا امام حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ہوگا، جو یہودیوں کے خلاف جہاد کرتا ہوا شام تک پہنچے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جنہوں نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ جھوٹا اور دجال و کذاب تھا۔